اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی اصغر حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی سماجی رفتار۔ دینی سماجی رفتار سوشل میڈیا پہ معروف اور مقبول گزشتہ 2 برسوں سے جاری رہنے والے اس پروگرام میں، جس کا مقصد ہفتے بھر سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ اور اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ۔ تو ناظرین محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں جو مسلسل آپ کی خدمت میں جاری و ساری رہا ہے، آپ کی خدمت عالی میں عرض کیا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس پورے ہفتے جو چیز چھائی رہی، جو چیز ہر جگہ قابل تذکرہ قابل ذکر بنی رہی، جس پر تبصرے کمنٹ سب کچھ ہوتے رہے، وہ ہے ملعون وسیم رشدی۔ وسیم رضوی نہ کہہ کر کے اسے رشدی کہا گیا، کیونکہ سلمان رشدی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسی کا مقلد ہے، اسی کا اطاعت گزار ہے، اور اسی کی راہ پر چل کر اس نے قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو نازیبا کلمات کہے، جو توہین کی، جو ہتک آمیز جملے کہے، وہ اس کے ارتداد اور اس کے مرتد ہونے کے لیے کافی تھے۔ پوری دنیا سے تمام عالم اسلام کے لوگوں نے وسیم سے اپنی برات کا اظہار کیا ہے اور اپنی بیزاری کا ثبوت دیا ہے۔ ہم بھی اور تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے جگہ جگہ احتجاج کیے، میمورنڈم دیے، حتیٰ کہ پولیس اسٹیشنوں میں جا کر ہمارے ملت کے بڑے اداروں کے وکلا نے، جن کا لیگل سیل ہے، انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی ہیں، اور ان محنتوں کے ذریعے انہوں نے ان دفعات کو بھی کہ جو وسیم کے اوپر لاگو ہوتی ہے اسے بھی پیش کیا ہے، اور اس طرح کا ڈرافٹ تیار کیا ہوا ہے۔ اور یہ ڈرافٹ اس وقت سوشل میڈیا کے بہت سارے واٹس ایپ گروپ اور دیگر جگہوں پہ موجود ہے، جسے آپ لے کر کے کسی بھی انجمن، کسی بھی ادارے کے افراد پولیس اسٹیشن اگر جا رہے ہیں تو اپنے جو ہے وہ میمورنڈم کے ساتھ، اپنی شکایت کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے اندر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں اور وہاں پر کیس رجسٹرڈ کرائیں، جسے ایف آئی آر کہتے ہیں۔ کیونکہ ایف آئی آر اگر درج کر لی گئی ہے تو اس کا اثر جو ہمیں قانون دیتا ہے اور جو ہمیں قانون مضبوطی دیتا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی کے دروازے پر، کسی سیاستدان کے دروازے پہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارے ملک کی عدالت عالیہ کہ جس نے گزشتہ دنوں بھی ملعون وسیم رشدی کو اور آیات قرآنی کے حوالے سے معاذ اللہ اس نے جو 26 آیتوں کی گفتگو کی تھی، سپریم کورٹ تک یہ گیا تھا، اور ہمارے ملک کی عدالت عظمیٰ نے اس پر جرمانہ عائد کر کے اس کے کیس کو خارج کیا تھا، اور وہیں پر عدالت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ ملک تمام مذاہب کا گلدستہ ہے، یہاں کسی مذہب کے خلاف زہر اگلنے والا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مگر اتفاق سے بہت سارے مذاہب اور مکاتب فکر میں اس طرح کے جاہل، الٹریٹ اور لوگوں کے غلامی کرنے والے لوگ کہ جنہیں غلامی کے سوا کچھ نہیں آتا ہے، وہ اشاروں پہ کام کرتے ہیں، اور ان اشاروں کو پا کر کے یہ لوگ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی دھرم کا انسان یہ چیلنج کر کے اور سینہ ٹھوک کر کے آج کے اس دور میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے مذہب کے اندر ایسے لٹریٹ افراد موجود نہیں ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے درپے آزار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ دین سیکھا، نہ مذہب سیکھا، نہ دھرم سیکھا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ انسانی زندگی میں مذہب کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو اپنے بچوں کو سکھائیے، بتائیے، پڑھائیے، تہذیبوں میں، کلچر میں، تمدن میں، پالنے میں، پوسنے میں اپنے بچوں کو مذہبی رجحانات اور مذہبی میلانات پیدا کیجئے۔ ان کے اندر مذہب کے ذریعے جو رسپیکٹ لوگوں کی ہے، چاہے وہ بزرگوں کی ہو، چاہے وہ دیگر مذاہب کے مقدسات کی ہو، کسی کی توہین کا حق کوئی مذہب نہیں دیتا ہے، مگر اتفاق سے مذہب کے نام پر ہی اپنی روٹیاں سیکنے والے لوگوں نے
ہمارے ملک کی فضا کو مسموم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا ہندوستان، ہمارا عظیم ملک، ہمارا سارے مذاہب کا گلدستہ، امن و آشتی کا گہوارہ اور تمام ذات پات، زبانوں، لینگویج کے ہوتے ہوئے تمام مذاہب کے لوگوں کا مل جل کے رہنا، یہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، سیاستدانوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، راجنیتی کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور اسی کھٹک کو لے کر کے پھر یہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ ماحول ہندوستان میں بنا ہوا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت دندناتا پھرنے والا اسلام کے خلاف، اور جس طرح سے لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پریس کانفرنس میں اور دیگر جگہوں پر اس کا ساتھ دیتے ہیں، سینہ ٹھوکتے ہیں اور تالیاں دیتے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ملک کو اس جگہ پہ لے جا کے نہ رکھ دیں کہ جہاں آپ کی نسلوں کو آئندہ بھی آگے بڑھنا ہے۔ نہ جانے یہ دھرتی ابھی کب تک رہے، نہ جانے اس دھرتی پر ابھی کب تک جیون گزارنے والے پیدا ہوتے رہیں، لہذا اس ملک کے سماج کو اور اس ملک کے سوشل ایکٹیویٹیز کو امن و آشتی کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے سماج کو جو تمام مذاہب کے ساتھ ہمیں رہنا سکھاتا ہے اس پر گفتگو کریں۔ کوئی کسی بھی مذہب کے خلاف بولے، ہم ایک زبان ہو کر کے اس کی تردید کریں کہ مذہب کے خلاف بولنے کے لیے آپ کو نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کسی اور مذہب اور کسی دھرم پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر عمل کرنے کا پورا حق ہے، انسانیت میں بھی، قانون میں بھی اور اسلام میں بھی۔ میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اسلام میں بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرے، اور جو کرے گا ایک روز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے مصداق پروردگار عالم اس کو سزا دے گا۔ میں اپنے تمام جڑنے والے ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی آمد کے ذریعے بہت ساری باتیں جب آپ اسکرین پر نظر آتے ہیں تو آپ سے روبرو لائیو آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ حضرات ٹھہریں، آپ حضرات چلے نہ جائیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر انسان اپنی اپنی دلچسپیوں کی باتیں سننے کے لیے سوشل میڈیا پہ جمع ہے، لیکن جو باتیں سب کے لیے ہیں اور سب کو اکٹھا ہونا ہے وہاں سے ہم اکثر انحراف کر کے گزر جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے مطلب کی بات نہیں رہ جاتی۔ لہذا میں پورے ہندوستان میں بسنے والے تمام دھرموں اور تمام مذاہب اور تمام مکاتب فکر کے اسلام کے ماننے والے اور جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، ہمارے وطن کے بھائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، بدھسٹ ہوں، سب کو اس دھرتی پر آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، لیکن کوئی کسی بھی مذہبی شخصیت کو یا اس کے مقدسات کو پامال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جو بھی چیزیں دھرموں میں پوتر مانی جاتی ہیں، پوجنیہ ہیں، جو قابل احترام ہیں، جو ریسپیکٹڈ ہیں، ان ہستیوں کے ریسپیکٹ اگر نہیں کر سکتے تو ان کی توہین کر کے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ملک کی فضا کو مسموم کرے، ملک کے واتاورن کو زہر آلود کرے۔ لہذا میں تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے، میں نے کل ابھی کلیان ہمارے ممبئی سے لگا ہوا تھانہ ڈسٹرکٹ کا ایک بڑا شہر ہے، تھانہ ضلع ہے اس کا، مگر یہ سارے کے سارا بمبئی سے اس طرح سے مل گیا ہے کہ آج علماء کرام نے کلیان تک پہنچنے پر بھی جو ہے وہ نماز کو قصر نہیں گردانا ہے، کیونکہ حد ترخص جو ہے اس کی حدیں یہاں معین نہیں ہو پائی ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں کل میں نے کلیان میں یہ بات بھی کہی کہ آج بھی کچھ ہمارے پیپرز اور اردو اخبارات وسیم ملعون کو سابق شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین لکھ رہے ہیں۔ یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایسی حرکتوں کو، ایسی مذموم حرکتوں کو بند کیا جائے، کیونکہ وہ سابق میں کیا تھا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ اسلام میں جو سابقون کہے جاتے ہیں وہ بھی نہ جانے پہلے کیا کیا کرتے رہے، لیکن جب اسلام لے کر کے آ گئے تو وہ صحابی کہلائے، وہ تابعی کہلائے، وہ تابعین کہلائے، وہ تبع تابعین کہلائے۔ اب اگر آپ ان کے ماضی پر جا کر کے آپ معاذ اللہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام نے اسلام لانے سے پہلے بت پرستی بھی کی،
ساری چیزیں کی، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فہرست صحابہ میں رضی اللہ کے بجائے کرم اللہ وجہہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا ہے۔ لیکن کیا معاذ اللہ بتوں کے آگے سر جھکانے والوں کو ہم سابق بت پرست لکھ سکتے ہیں؟ جب نہیں لکھ سکتے تو پھر وسیم جس کا تعلق شیعت سے نہیں ہے، اس کے گھر والوں نے، اس کے بھائی نے، اس کے ماں باپ نے، جو بھی اس کے رشتے میں اس وقت گھر میں موجود تھے، سب نے اس سے اپنا ناتا توڑ لیا ہے اور اس کو اپنے مذہب سے انحراف کرنے کی بنیاد پر لعنتی گردانا ہے۔ لہذا اس کو شیعت سے اگر کوئی جوڑ کے دیکھ رہا ہے تو میں اس کو شیعہ دشمنی کے مترادف سمجھتے ہوئے یہ سمجھوں گا کہ ملک کے ایسے ماحول میں، ایسے واتاورن میں جب ایکتا کی ضرورت ہے اور اتحاد کی ضرورت ہے، اس ماحول میں بھی کچھ لوگ زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ لہذا میں آپ سے چاہوں گا کہ جہاں جہاں میری یہ آواز سنی جا رہی ہے، میں اپنے دیش کے ان نان مسلم بھائیوں سے بھی کہ جو اسلام کے فالورز تو نہیں ہیں مگر انسانیت کے پجاری، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیبیٹ میں پہنچے، اور اگر ڈیبیٹ میں گودی میڈیا، متعصب میڈیا آپ کو دعوت نہیں دے رہی ہے تو سوشل میڈیا سے جڑ کر کے آپ ہمارے ملک کے واتاورن کو صحیح کرنے میں، اور چونکہ وسیم رضوی کے اس ماحول کو راجنیتک دل نہ بھنانے پائیں، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے سماج کے ساماجک لوگ اور بزرگ لوگ انہیں آگے آنا ہوگا، اور آگے آ کر کے میں ہاتھ جوڑ کر کے ونتی کرتا ہوں کہ ملک کے واتاورن کو بچانا ہوگا۔ رہا وسیم ملعون کے مرتد ہونے کا، وہ تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ مرتد ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا تو اتنی لعنتوں کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن اس نے بار بار توہین قرآن، توہین رسالت معاف کرنا شروع کی ہے۔ اس لیے ہمارے غم و غصے، اور اسلام کے اندر شاتم رسول کو جو واجب القتل کہا گیا ہے وہ واجب القتل ہے، لہذا واجب القتل اس لیے گردانا گیا ہے کہ اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی سے گردانی ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لکم دینکم ولی دین کا جو غلط ترجمہ ملعون وسیم نے بیٹھ کر کے مندر کے باہر پریس کانفرنس میں بیان دیتے ہوئے، یا معاذ اللہ وہ کتاب جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے لکھی ہے، اس میں جو کچھ بکا ہے اس میں یہ بھی کہا ہے معاذ اللہ کہ جہاں محمد صاحب لڑ نہیں سکتے تھے وہاں پر لکم دینکم ولی دین کہہ دیا۔ وہ اللہ سے اپنے رابطے کی معاذ اللہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس ملعون نے جو کہی ہے، اس کو آپ سوشل میڈیا پر تفریح میں نہ لیجئے، سنجیدہ ہو جائیے، اپنے اپنے ماحول میں سنجیدہ ہو جائیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کہ اکثر ہمارے نوجوان جن دوسرے گٹوں سے، دوسرے گروہوں سے ان کی نہیں بنتی، ان کی پوسٹ پر نیچے لکھتے ہیں، اور پوسٹ کا اصل مقصد فنا ہو جاتا ہے۔ کہیں کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کہیں کوئی کچھ لکھ رہا ہے۔ للہ اس سے باز آ جائیں آپ حضرات، کم از کم وہ پوسٹ کہ جو سماج کے اندر اصلاح کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، اس کو آپ اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے مذموم نہ بنائیں، مسموم نہ بنائیں، اپنے جذبات کو دبائیں۔ آپ کی ذاتی دشمنیاں آپ کو مبارک ہو، لیکن حرف اگر آئے گا ناموس رسالت پر تو ایک ایک شخص اس کا ذمہ دار ہوگا، اور وہ شخص کہ جو اس طرح کے ماحول کو، کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو بہترین کام کر رہے ہیں، ان کاموں کو لے کر کے ذاتی دشمنیوں کو جو نکالنے کے لیے اس کی ہوا نکالنے میں لگے رہتے ہیں، میں ان کو وسیم رشدی ملعون کی گروہ میں رکھوں گا کہ یہ بھی اس کو کسی نہ کسی طرح سے مدد پہنچا رہے ہیں۔ للہ آپ پولیس اسٹیشنوں میں بھی جائیں، آپ جہاں بھی جائیں، آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے ملک کا قانون بھی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اور ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں ہمیں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتی ہے کہ وہاں تمہارے دو قسم کے بھائی ہیں، ایک وہ جو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ بھائی ہیں، اور ایک وہ جو دھرتی کی بنیاد پر تمہارے بھائی ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ لہذا ہم اپنے ہندوستان کے تمام برادران وطن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب خاموش نہ بیٹھیے، اب آپ بولیے، اور بول کر کے یہ بتائیے، اور ہم خود اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کوئی کسی بھی مذہب کی
اگر توہین کرتا ہے، ان کی شخصیات کی توہین کرتا ہے، ان کے تبرکات اور مقدسات کی توہین کرتا ہے، تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ اگر ماحول چل نکلا تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک زہر ہوگا۔ کیا آپ نہیں سوچتے؟ آج ہر باپ تربیت کرتا ہوا، پالتا ہوا اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے، برائٹ فیوچر کے لیے کوئی ایف ڈی کروا رہا ہے، کوئی بینک بیلنس کروا رہا ہے، کوئی مکانات خرید کے رکھ رہا ہے، کوئی پراپرٹیز خریدوا کے رکھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ آنے والی نسلوں کے لیے تو ہم کر جائیں گے، لیکن اگر ہم نے انہیں ایک اچھا سماج، ایک اچھا ماحول نہیں دیا، تو جس طرح سے کسی تالاب میں کوئی زہر ڈال دے مچھلیوں کا اور تمام مچھلیاں بلبلا کے اوپر آ جاتی ہیں، یہی حال ہمارے سماج کا ہوگا۔ لہذا اپنے بچوں کو ایف ڈی، اپنے بچوں کو بینک بیلنس، اپنے بچوں کو پراپرٹیز، اپنے بچوں کو برائٹ فیوچر، سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دینے کے لیے انہیں ایک بہترین سماج دیں، اور سماج بہترین دینے کے لیے ہمیں گھر سے نکل کر کے باہر آنا ہوگا، حق کو حق کہنا پڑے گا، باطل کو باطل کہنا پڑے گا۔ حق کہو چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ جائے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لہذا حق بولا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج میں نے سوشل میڈیا پر ابھی اپنے پروگرام سے پہلے ہمارے شاعر اہل بیت جو مداحیہ دنیا میں بہت مشہور ہیں، بیتاب ہلوری صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ ڈالی ہے، اور اس پوسٹ میں سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، ذاکر نائک اور سلمان رشدی اور وسیم رشدی، ان تمام لوگوں کے فوٹوز ڈال کر ایک سوال کیا ہے کہ کیا اہانت پیغمبر 1400 برس سے اب تک مسلسل نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن آج جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سابق شیعہ سینٹرل بورڈ کا چیئرمین ہے، سینٹرل وقف بورڈ کا چیئرمین وسیم رضوی کو سابق لکھ کر کے اخبارات میں کیا جا رہا ہے۔ اس کا گھاٹا جانتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ پڑوسی ملک پاکستان کے اندر آج انہی باتوں کو بہانہ بنا کر کے کہ وہ وسیم ملعون کا تعلق شیعہ سے ہے، لہذا پاکستان کے آتنکوادی آج جہاد کا اور شیعت کے قتل کے جواز کا اور جائز ہونے کا جواز ڈھونڈ کر کے وہ شیعوں کے قتل عام کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ حضرات ابھی تک اسے شیعت سے سمجھ رہے ہیں۔ اس کا شیعہ تو شیعہ، اسلام، مسلمان، قرآن، رسول، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر اب اپنا مذہب بدل چکا ہے، پوجا کرنے لگا ہے، مندروں میں اس کا آنا جانا ہے۔ اسے اس کا مذہب مبارک ہو، ہمیں ہمارا اسلام مبارک ہے، لہذا وہ اپنی جگہ پر رہے اور توہین کرنا بند کر دے، کیونکہ ہم وسیم رضوی کے مرتد ہونے کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ جو ہو کے چاہے مرے، لیکن اسے یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، قرآن کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرے، اور یہ ساری گستاخیاں یہ مکمل کرتا رہا ہے۔ میں اب حکومتوں سے اپیل نہیں کروں گا، میں اب اپیل کروں گا تو عدالتوں سے کروں گا کہ ہماری ملک کی عدالتیں، چاہے وہ نچلی عدالت ہو یا عدالت عالیہ ہو، میں الحمدللہ بدھائی کا پاتر سمجھتا ہوں اور قابل مبارکباد سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف انڈیا کو، عزت مآب اور عزت مآب کورٹ کو، کہ پوری طرح سے وہ نگاہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کو بھی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں کچھ الیکشن آنے والے ہیں جہاں الیکشن میں دھرموں کا پریوگ اور دھرموں کے ذریعے الیکشن لڑے جانے پر الیکشن رد کر دیا جاتا ہے، لہذا ایسے ماحول میں الیکشن کمیشن بھی پوری نظر بنائے کہ وسیم ملعون جو اس وقت چال چل رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے راجنیتک دلوں کو فائدہ پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے، جس میں مندر، مسجد، گردوارے، تمام چیزوں کو شامل کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ لہذا میں اپنے ملک کی عدالت عالیہ سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے بھارت اور ملک کی فضا کو مسموم ہونے سے بچا لیں۔ ہم بہت سارے اس وقت حالات سے گزر رہے ہیں، کہیں پر ہمارے سامنے مہنگائی ہے، کہیں پر ہمارے سامنے کورونا ہے، کہیں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ ذات پات کے مسائل ہیں، کہیں پر ہمارے سامنے مذہبی لڑائیوں کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل سے ہمیں اوپر اٹھنا ہوگا۔ ملک کے انتظام کو سیاست کہتے ہیں اور وجود کے انتظام کو مذہب کہتے ہیں۔ جو ملک چلاتا ہے اسے جو ہے وہ سیاست کہا جاتا ہے، اور جو نظام
انسان اور وجود اور اس کی ہستی اور یہ کائنات چلا رہی ہے اسے مذہب کہا جاتا ہے. لہذا مذہب کو مذہب کی جگہ، سیاست کو سیاست کی جگہ رکھا جائے. اور اس ملک کو چاہے جو ہوں، میں کٹر پنتھی بھی جتنے ہیں کسی بھی دھرم کے، اگر ان کے آگے بھی بال بچے ہیں تو انہیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ سماج کو مذموم نہ ہونے دیں. آپ کو حق ہے، بیٹھیں، ٹیبل ٹاکنگ کریں، وہ بھی گودی میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں کہ ماحول خراب ہو، بلکہ اچھے سے ہم ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے ٹیبل ٹاکنگ کریں. اچھے لوگ آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں اور بیٹھ کر کے جو ہے وہ مذہبی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور مذہب کو مذہب تک رہنے دیں. میں آج تمام دھرموں کے لوگوں سے، جس میں میرے مسلمان بھی شامل ہیں، کہ ایسی کوئی اپیکشا نہ کریں کہ ہمیں سیاست جو ہے وہ ہمارے دھارمک کاموں میں مدد کرے. نہیں، بلکہ آپ سیاست سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیں اچھا روڈ دے، ہمیں اچھی غذا دے، ہمیں اچھی ہیلتھ سروس، ہمیں اچھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ، اور یہ تمام چیزیں جو سیاست کا کام ہے وہ ہمیں کر کے دے. ہم مندر، مسجد، گردوارے، چرچ اور عبادت گاہیں خود بنائیں گے. ہمیں حق ہے کہ ہم خود بنائیں. افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وقف بورڈ کے ذریعے امام اور مؤذن کی تنخواہوں کا تعین کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ حکومت سے ہم کیوں ایسی توقع کرتے ہیں جب ایک گھر سے 200 روپے کا ریچارج ایک ویکتی کر رہا ہے، ایک گھر میں 350 روپے سے لے کے 700 روپے تک جب کیبل ٹی وی کا ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک فنڈ مہینے میں اپنے مذہب کے لیے مختص نہیں کر سکتے کہ جس سے ہم اپنی مسجدوں، مندروں، گردواروں اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ درست کر سکیں. یہ ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے. یہ ہمارے لیے کہ ہم اپنی ذاتی تفریح پر چاہے جتنا خرچ کرنا چاہیں، لیکن جب مذہب کی بات آ جائے تو پھر ہم کنگال ہو جاتے ہیں، ہم فقیر ہو جاتے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ معافی چاہتا ہوں، افسوس تو یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے گاؤں میں بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھا ہے کہ جب وہاں پہنچیے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے جیب کو ڈھیلا کر کے تعمیرات کریں، مذہب دیکھیں، سماج دیکھیں، نہیں، بلکہ ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ باہر سے کہیں سے فنڈ آ جائے. باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں ملک کے باہر کی بات کر رہا ہوں. میں اگر یو پی میں بیٹھا ہوں تو بمبئی والے فنڈ دے دیں، میں یہاں بیٹھا ہوں تو فلاں جگہ. کیوں دے دیں بھائی؟ آج جس جگہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو جس جگہ سے وہاں پر آپ کو پیسے دے کر کے، جس طرح ایک عالم کو عالم بنا کر کے اس سے مذہب کا کام لینے کی کوشش کی ہے، اسی طرح اگر آپ کو پیسے سے نوازا ہے، اگر عالم اپنے عالمانہ روش سے ہٹ جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو مالدار اپنی روش سے ہٹ کے کیوں چاہتا ہے کہ وہ سماج کو اچھا لگے؟ اچھا گھر بنوا کے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، اچھی گاڑی جو ہے وہ اپنی پارکنگ میں رکھ کے چاہتے ہیں کہ ہمیں سلام کریں. کیوں کیا جائے سلام؟ سلام تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو منزلوں تک پہنچانے میں ان کی مدد کریں. آپ کے مکان بنے عالی شان، بنائے رہیں آپ، لیکن مکان دیکھ کر کے ہم سلام کرنے والے نہیں ہیں. آپ کو سماج میں اتر کر اپنے مال کے ذریعے مدد کرنا ہوگی سماج کی، تب جا کر کے کہیں پر یہ سماج پنپے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں سے مذہب کے لیے کوئی فنڈ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ حکومت کا کام ملک چلانا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کا ساتھ سب کا وشواس. اگر یہ نعرہ ہے تو یقیناً یہ نعرہ ہونا چاہیے، اور سب کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کاٹ کر کے الگ نہ کیا جائے، ساتھ لے کر کے چلا جائے. اور وکاس اگر ایک کا ہو تو سب کے سب اوپر ساتھ آ رہے ہوں. ایسے ہی میری اس ملک کے اس وقت موجودہ سیاسی ذمہ داروں سے گزارش ہے اور درخواست ہے. یقیناً میں ہر جگہ پر کوشش یہی کرتا ہوں کہ ملک کا ماحول نہ بگڑنے پائے. ہر جگہ کہیں بھی اس پورے وسیم رضوی کے معاملات میں، ممبئی، عروس البلاد، اطراف و جوانب اور ہر جگہ پر میں صرف اس لیے پہنچتا رہا اور نظر آتا رہا کہ کہیں سے کوئی واتاورن کو بگاڑ کر ملک کی اور سماج کی فضا کو مسموم نہ کر سکے. اس کے لیے ہم نے علماء کرام سے، ذمہ داروں سے، دیگر مکاتب فکر کے لوگوں سے، ہر جگہ سے باتیں کی کہ کہیں ماحول نہ بگڑے. ہم اپنے ملک کی انتظامیہ کے ساتھ بھی ہیں، ہر ایک شہر کی پولیس، ہر ایک اسٹیٹ کی پولیس کے ساتھ بھی ہم اپنا تعاون کر رہے ہیں. مگر اس تعاون کے ساتھ ہمارا آپ سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ آپ
اس ملک کے اندر آپ کے ہاتھوں میں جو قلم اور پاور دیا گیا ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے آئین، دستور اور سنویدھان پر باقی رہتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، کیونکہ جب انصاف کا گلا گھوٹا جاتا ہے تو سماجی ناانصافی ہوتی ہے، اور جب سماجی ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے اندر نہ جانے کیا کیا پیدا ہوتا ہے، اگرواد، آتنکواد اور نہ جانے کون کون سے واد پیدا ہوتے ہیں، یہ واد کی بیماریوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ جا کر کے ملتی ہیں سماجی ناانصافی سے۔ لہذا ہر ایک کے ساتھ اگر انصاف ہونے لگے تو یہ بھارت جو آج بھی پوری دنیا میں سب سے بلندی پہ رکھا ہوا ہے، یہ نمونہ عمل بھی بنے گا اور آئیڈیل بھی بنے گا۔ لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے تمام مکاتب فکر کے مسلمان بھائی اس مسئلے پر اگر ایک ہوئے ہیں تو کوئی کسی کے خلاف زہر نہ اگلے۔ میں نے یہاں پر مغل مسجد ایرانیان میں تقریباً 50 شیعہ علماء جن کی جانب سے ملعون وسیم رشدی کے لیے جو ہے وہ باتیں ہوئیں اور احتجاج ہوا اور علماء کرام جمع ہوئے، سب نے بڑی ہی مصلحانہ گفتگویں کی، اور اس کے بعد جے مارگ پولیس اسٹیشن تک بھی گئے۔ وہیں پر ہم نے کھڑے ہو کر کے آل انڈیا رضا اکیڈمی نے جو ممبئی اور مہاراشٹرا بند کا اعلان کیا تھا، ہم نے اس کی بھرپور اور مکمل تائید کی شیعہ علماء کی طرف سے بھی، اور پھر ممرہ میں ہم نے تقریباً 22 انجمنوں اور 6 اداروں نے، جس میں آل انڈیا لیول کے ادارے بھی موجود تھے، سب نے باقاعدہ تائید کی اور یہ اعادہ کیا کہ کسی بھی مسلک کا مسلمان اگر عزت ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو ہر کلمہ گو کا حق ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو، تو چاہے دیش کی بات ہو یا سماج کی بات ہو۔ دیش اور سماج ہمارا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ دینی اور سماجی رفتار پر نگاہ بنائے رکھیں۔ اور آپ سے گزارش ہے، ہر سنڈے رات کو 10 بجے اسی آئی ڈی پر، اسی جگہ پر جو ہے دینی سماجی رفتار جاری رہے گا، اور اسی طرح بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ جاری رہے گا۔ میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج بات ہے اس پیغمبر ختمی مرتبہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو اوپر کوڑے اور کرکٹ ڈالنے والی بڑھیا کے پاس بھی عیادت کے لیے گئے، اس کردار کو آپ کو اپنانا ہوگا برادران وطن کے سامنے۔ فقط زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پر سیرت رسول کو اپنے وجود میں ڈھال کر اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جب ہم اس پہ عمل کرنے لگیں گے تو دنیا خود محو حیرت ہو جائے گی کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سارے جملے کہے گئے، وہ تو انسانیت کے سب سے بڑے مسیحا ہیں، وہ تو محسن انسانیت ہیں، وہ تو خیر البشر ہیں، وہ تو شافع روز جزا ہیں، وہ تو لوگوں کی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ تو دشمنوں کو بھی فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کی گردن پر پیر رکھا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ بتا ہم سے تمہیں کیا امید ہے، تو سرکار رسالت معاف کہتے سے وہ کہتا ہے کہ جو ایک کریم ابن کریم سے ہوتی ہے، سرکار مدینہ نے مکہ فتح کر کے بھی انہیں معاف کر دیا ہے۔ اسلام میں معاف کر دینے کا سب سے بڑا جذبہ ہے، مگر وہیں پر یہ یاد رہے کہ مرتد قابل معافی نہیں ہوتا، توہین رسالت کرنے والا قابل معافی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اب یہ قابل معافی نہیں ہے، اب اس کا فیصلہ حشر میں ہوگا، مگر ہم اپنے سرکار مدینہ کی مدحت جاری رکھیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی نیسا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی نیسا، نگاہ عشق و مست فروغ وادی سینا۔ کوہ طور کو کوہ سینا بھی کہتے ہیں، لہذا یہ میں نے لفظ بدل دی تھی، پھر سے میں اسے درست کر رہا ہوں، چونکہ علامہ اقبال جیسے مدبر و مفکر کا یہ قطع ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی فرقان وہی قرآن وہی تہا۔ لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی سنت کبیر نے بھی بے پناہ مدحت کی ہے۔ ذرا اٹھا کر کے کھولیں ہمارے شری ہمارے سنت کبیر، جو ہندوستان کے بہت ہی رسپیکٹڈ پرسن ہیں، جو دھرم اور سماج کے بہت بڑی ہستی کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی کس طرح سے پیغمبر ختمی مرتبت کی مدح کی ہے، مدح سرائی کی ہے۔ کرشن بہاری نور جو ہمارے لکھنؤ یونیورسٹی میں ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ممبئی کے اندر ہمارے ایک
गुप्ता रजा, गुप्ता थे, कालिदास गुप्ता अपना तखल्लुस रजा लिखते थे, उनका पूरा नातिया कलाम यहां मौजूद है। अल्लाह जाने क्या हो गया है इस समाज को, सिर्फ इसलिए ये हो गया है कि आज हम और आप मुंतशिर हो गए हैं। जब हम मिल बैठ के बैठा करते थे तब तमाम चीजें एक दूसरे से खत्म होकर के मोहब्बतों का पैमाना मुअय्यन करती थी, लेकिन आज हम सोशल मीडिया को लिए हुए एक केबिन और एक कमरे में बंद होकर के पूरी इंसानियत से अपना नाता तोड़ करके बैठ गए हैं, जिसके नतीजे में वो मोहब्बतें रुखसत हो गई हैं, वो आपसी भाईचारगी रुखसत हो चुकी है, वो आपसी हमदर्दियां रुखसत हो चुकी हैं। हम इंडिविजुअल लाइफ के आदी हो चुके हैं और समाज का इस तरह सत्यानाश कर रहे हैं कि जिस डाल पे बैठे हैं वही काट रहे हैं। तो आइए हजरात, इसी के साथ गुफ्तगू को तमाम करते हुए आखिर में 4-5 शेर नाते पाक के, क्योंकि बंबई से शिया उलमा की तंजीम जिसका नाम है मुज्तमे उलमा खुतबा, उसने अपने एक बयानिया में कहा है कि हम 2022 का साल, पूरा का पूरा साल हम मारिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे मनाएं, और उस मनाने में जहां भी जलसे जुलूस हो, हर जगह पूरे साल रिसालत मआब और उनकी मारिफत का जिक्र और तस्करा किया जाए, ताकि दुनिया वालों के सामने सीरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभर करके आए। मैं आखिर में इसी के साथ दुआ करता हूं कि परवरदिगार हमारा मुल्क सलामत रहे, परवरदिगार हमारे मुल्क का इत्तेहाद सलामत रहे, परवरदिगार हमारे मुल्क की आपसी भाईचारगी सलामत रहे, और इसको बिगाड़ने वाला चाहे हम में से हो, गैर से हो, कहीं से हो, इसके बिगाड़ने वालों का खात्मा हो और आपसी हमाहंगी बाकी रहे। आखिर में मैं यही कहूंगा कि किसी भी मजहब का इंसान की शख्सियत हो, आला तरीन शख्सियत, आज हमें मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर भगवान श्री रामचंद्र जी भी जाने जाते हैं। क्या माजल्ला माजल्ला कहीं मुसलमानों में यह लिखा गया है कि उनकी तौहीन की जाए? नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मजहब के पेशवा की इज्जत की जाए। इज्जत करना एक अलग चीज है, फॉलो अप करना एक अलग चीज है। हम महात्मा और भगवान गौतम बुद्ध को भी इसी तरह से, हम दूसरे मजाहिब के भी, हमारे श्री गुरु नानक जी जो हैं बहुत बड़े गुरु, हम ये तमाम मजाहिब के जो पेशवा हैं सबकी इज्जत करते हैं और सबसे यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी इंसानियत नवाज और ब्राइट जहन रखने वाले रोशन ज़मीर अफराद हैं, मैं उन टुच्चों की बात छोड़ रहा हूं जो किसी भी धर्म के अंदर टुच्चई करते हैं। उन टुच्चों से अलग होकर के ऊपर आइए, इल्म की रोशनी में, हिकमत की रोशनी में मजाहिब का एहतराम कीजिए, मजाहिब को एहतराम दीजिए और एहतराम लीजिए। आइए हजरात, इसी के साथ साथ आखिर में मैं भी, चूंकि सन 2022 आने वाला साल मारिफत रिसालत का साल होगा, उस मारिफत के हवाले से चंद शेर आपके नाते पाक के आपकी खिदमत में शहीद मोहसिन नकवी के पढ़ता चलूं कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। अल्फाज के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, अल्फाज के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, या यूं के अंगूठी में नगीना सा जड़ा है, या यूं के अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। खुर्शीद तेरी रह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रीज़े नक्शे कफे पा है, महताब तेरा रीज़े नक्शे कफे पा है। तो कहा कि अफला तेरी रह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरी रह में भटकता हुआ जुगनू। तो हजरात के सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में गिरा है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में गिरा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है। तो ऐ गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, ऐ गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। हजरात, इसी के साथ
آج کا یہ دینی سماجی رفتار کا پروگرام یہیں پر تمام ہوا چاہتا ہے. میں تمام جڑنے والے اپنے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں ہمارے وطن عزیز جلال پور اور دیگر جگہوں کے پورے ہندوستان اور دنیا سے اس سوشل میڈیا پر جڑنے والوں کا میں بے پناہ خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے سنڈے کو ٹھیک رات میں 10 بجے دینی سماجی رفتار سے آپ پھر جڑیں گے. اور ایک مرتبہ آخر میں آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ یہاں جتنے بھی نظر آ رہے ہیں اس وقت اور آئندہ بھی نظر آئیں گے، اس کو شیئر ضرور کریں، اس کو شیئر کریں، اچھی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ پہنچانے کی بھی کوششیں کریں. اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اپنے رائے کو دینا نہ بھولیے گا. کیسا لگا آپ کو دینی سماجی رفتار اور دینی سماجی رفتار کو، اور کیا کیا ضرورتیں درکار ہیں، آپ اپنے جوابات سے ہمیں مطلع کرتے رہیے. ہم کوشش کریں گے کہ اسے بہتر سے بہترین بنا کر کے ملک اور سماج اس کے لیے بہترین کام کر سکیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہے. اس دن اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے کہ جس دن ہم نفرتوں کا ماحول پیدا کریں. ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ محبتیں بانٹو، محبتیں دو، محبتیں لو. آئیے حضرات، اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام جڑنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ ہفتے تک ہم اور آپ سلامت رہیں، یہ ملک سلامت رہے، یہ دیش سلامت رہے، پوری دنیا کا امن سلامت رہے، دنیا سے ظالموں کا خاتمہ ہو، مظلوموں کا وقار بڑھے، اور اسی کے ساتھ ہر جگہ امن و آشتی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.